وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک فتنہ ہے، ایک امتحان ہے۔ اولاد جہاں پہ نعمت ہے وہاں پر امتحان بھی ہے۔ ابھی امتحان میں ہم گزریں گے کہ امتحان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مزید اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان منکم ازواجکم واولادکم عدو لکم۔ اگلی بات سنو، اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ جو نعمت ہے وہ دشمن بھی ہے۔ اللہ کا قرآن میں پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ بہرحال آگے آئے، ایک اور آیت مبارکہ بڑی مشہور ہے، سورہ تکاثر میں ہے، آخری آیت۔ اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ اولاد نعمت ہے تو اس کا سوال بھی ہوگا۔ اللہ پاک جل شانہ نے جب ہمیں اولاد دے دی ہے، اب ہم آ گئے امتحان میں۔ تو جو ہے جب ہم امتحان دینے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بس آپ کو میں کہوں گا کل آپ کا کیمسٹری کا پیپر ہے، بھئی آپ نے جا کے پیپر دینے، آپ کیا کہیں گے؟ خیر تے ہے نا جی، پڑھے آتے کہ لفظ نہیں کسی کل ساڑی کو امتحان لے کرتے، بھئی سانو ٹائم جو 2 مہینے دا، اس تو بعد امتحان۔ توجہ ہے، میں کوشش کروں گا آسان لفظوں میں آپ کو لے جاؤں جو میرا ٹاپک ہے۔ اولاد ایک امتحان ہے، جب نہیں پیدا ہوتی پھر بھی امتحان۔ یہاں سے دوائی، یہاں سے دم، یہاں سے دھوپ، یہاں سے جھاڑ، فلانی ڈاکٹر بڑی سیاڑی ہے جناب، فڑا حکیم، فڑا اچھا جناب، فلاں بابا دم کرنا جناب، کام ہو جانا۔ ٹھیک ہے، اب جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ایک اور امتحان، چھوٹا سا بچہ، اس کو چلانا، اس کو سنبھالنا، اٹھانا، رکھنا، دھونا، گندگی صاف کرنا، اب امتحان ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اب میں تربیت اولاد کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ اولاد امتحان ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور امتحان میں بغیر تیاری کے کامیابی نہیں ملتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں۔ ٹائم کم ہے میرے پاس، ورنہ میں آپ کو 2 گھنٹے کا کم از کم یہ لیکچر ہونا چاہیے تھا۔ آقا کریم علیہ السلام بچوں سے محبت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آتے کافر کا بچہ ہے، مسلمان کا بچہ ہے، مخالف کا بچہ ہے، موافق کا بچہ ہے، اس کو اٹھا لیتے، پیار کرتے۔ سرکار علیہ السلام حسن و حسین کو گود میں بٹھا لیتے، کبھی اس کا ماتھا چومتے تو کبھی اس کا گلا چومتے۔ ایک صحابی رسول دیکھ رہے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی گوشے لے لیں، میرے 10 بیٹے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی کا گوشہ نہیں لیا۔ آئے سرکار نے توجہ فرمایا اللہ نے تیرا دل سخت کیا تو میرا کیا کرنا؟ تیرا دل سخت ہے تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اولاد سے محبت جو ہے یہ ایک فطری عمل ہے۔ ہم اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی میرے بیٹے کو کچھ کہہ دیا، میرے بچے نے کچھ کہہ دیا، لیکن اب تربیت ہم نے کرنی ہے اپنی اولاد کی، جو کہ ہم پر واجب ہے۔ واجب سمجھتے ہیں؟ واجب کا ترک حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے اور اس کی تربیت ہم پر واجب ہے۔ جب بچہ آنکھ کھولتا ہے، کس کے ہاں بچے نے آنکھ کھولی اور اس نے عربی بولنی شروع کر دی ہو؟ کوئی بھی نہیں۔ کسی نے انگلش بولنی شروع کر دی ہو؟ پٹھواری سے جناب نہیں نا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔
بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اور فطرت اسلام کیا ہے؟ نیکی، تقویٰ، پرہیزگاری، اسلام کا حسن ہے یہ۔ یعنی کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو نیک ہوتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے نیک ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے۔ میں تھوڑے سے الفاظ ایسے استعمال کر رہا ہوں جیسے آپ کو سمجھ نہ آئے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب تک بچہ بالغ نہ ہو اس وقت اس میں گناہ نہیں لکھا جاتا، یعنی گناہ لکھا ہی نہیں جاتا جب تک بلوغت میں قدم نہ رکھے۔ تو چھوٹا سا بچہ کیا گناہ کرے گا؟ ہاں معصوم البتہ ہم نہیں کہتے کہ معصوم کی جو کیٹیگری ہے وہ مخصوص ہے، اللہ کے فرشتے پاک ہیں، اللہ کے نبی پاک ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں، ٹھیک ہے۔ جنرل بات ویسے کہتے ہیں یار معصوم بچہ ہے، مطلب اب اس کا معنی وہ نہیں ہے جو معنی انبیاء اور ملائکہ کے لیے بولا جاتا ہے، وہ معنی نہیں ہے۔ مطلب کہ یار یہ سادہ سا بچہ ہے، اس نے کچھ کیا ہی نہیں، بے ضرر سا، اس کو معصوم بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو بچہ جب آنکھ کھولتا ہے وہ تو نہ انگلش بولتا ہے نہ عربی بولتا، کچھ بھی نہیں بولتا، اور اگر وہ عربیوں میں آنکھ کھولے تو پھر عربی بولتا ہے، پنجابیوں میں بولے تو پنجابی میں آنکھ کھولے تو پنجابی بولتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اور اگر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آنکھ کھولے تو قرآن سنتا ہے، قرآن سنتا ہے۔ حضور سیدی غوث العظم بڑی 11ویں والے ماں کے پیٹ میں ہے، ماں قرآن پڑھتی ہے، پیٹ میں بھی قرآن سن رہے ہیں، پیدا ہوتے ہیں آنکھ کھولی ہے، بگوڑے میں ہے، قرآن سن رہے ہیں۔ کسی نے جب بڑے ہوئے نا 4 سال کے جو ہماری نظام ہے اسلام کا ایک حسن ہے، بسم اللہ پڑھائی آ کر علامہ صاحب نے کہ بھئی پڑھیے، آپ نے بسم اللہ پڑھی اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا، پہلا پارہ بھی پڑھ دیا، دوسرا بھی پڑھ دیا، تیسرا بھی پڑھ دیا، زبانی ان کو سے دیکھے نہیں، 16 پارے پڑھ دیے، 14 کہتا ہے 16 کہتا ہے، میرا قرآن پڑھ دیا۔ وہ حیران ہے، پریشان ہے کہ بچے آگے پڑھو، کہا اتنا ہی آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ میری اپنی کو 16 پارے آتے تھے، تو مجھے دودھ پلاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، اس کی آواز میرے کانوں میں پڑتی رہتی تھی، میں نے سن سن کر یاد کر لیا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اولاد کی تربیت کیسے کی ہے؟ قرآن پڑھ رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کثیر عبادت ہے، کثیر عبادت کرنے والے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ 25 پیدل حج کیے اور پھر ساری رات قرآن پڑھتے، ساری رات نماز میں کھڑے رہتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے آنکھ کھولی تھی، اماں کو مصلی پہ کھڑا دیکھا تھا۔ تربیت اولاد کی بات کر رہا ہوں، ماں کو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوا دیکھا تھا، ماں جھاڑو دے رہی ہے گھر کا اپنے ہاتھوں سے تو ماں کو قرآن کی تلاوت کرتے سنا ہے۔ جو ماں کرتی چلی جا رہی ہے بچے بھی پیچھے وہی پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کثیر مثالیں شارٹ کرتا ہوں۔ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، ایسے ہی بچہ ہو گیا جی 5 سال 6 سال لے علامہ سرکار تو بھوک مارو ضد بڑی کر رہی، اچھا جی بہت بڑی ضد کرتا جی، بچہ جی ضد کیوں کرتا ہے؟ پتہ نہیں جی، ساڑھی سمجھ میں بات ہے بھائی، سمجھ آپ نے سمجھا ہی کب تھا کہ آپ کی سمجھ میں آتا؟ بچے نے چیز پکڑی، موبائل کی طرف ہاتھ بڑھایا، آپ نے کہا یہ لو۔ بچے نے آپ کی جیب میں آ جانا، آپ نے کہا یہ لو، ٹھیک ہے جی۔ بچے نے پیسے کی طرف شاید یہ لو، تو بھئی آپ نے بچے کو ضدی تو خود ہی کر دیا۔ ایک دن آپ کی جیب میں پیسے نہیں، وہ کیا کرے گا؟ ایک دن آپ کو کام تھا تو آپ نے موبائل نہیں دیا تو وہ کیا کرے گا؟ دو مجھے، پھر چیخے گا، ایک پیچھے سے آواز اٹھے گی، ان دے دو، کیوں روانے ہوئے میرے کو؟ توجہ کیجئے گا، سادہ باتیں بتا رہے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ تربیت یہ ہے جو بچے کی ضرورت نہیں ہم اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ مجھے ایک کو تو بچہ ساڑھے کو، اچھا ایک کہتے ہونے کو مطلب تسی باقی بنا دیں گے،
کہ کی مطلب ہے کہ مطلب مجھے نافرمان بنا دو. ایک بچہ ہے تو کیا اس کو ضدی بنا دو گے, بدتمیز بنا دو گے؟ تو یہ کہ اس کو کرنے دو جو کرتا ہے, اس کا دل نہ کہیں ٹوٹ جائے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, چھوٹی سی بچی ہے 5-4 سال کی نا, تو وہ اس کا ایک بھائی ہوا فوت ہو گیا. اس کے ابو نے بچی کو اٹھایا اور میرے پاس لے کے آیا, کر صاحب اس کو دم کرتے, میں نے دم کیا. کر صاحب بھی نا اپنے بھائی کا غم دل پہ لے بیٹھی ہے. چھوٹی سی بچی ہے 4-5 سال کی, اپنے بھائی کا غم دل پہ لے بیٹھی. میں نے کہا یار مجھے یہ بتا, اس کو غم کا پتہ ہے کہ ہوتا کیا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ غم کیا ہے؟ اچھا سوچے, بندہ سوچ جاؤ تو پڑھا لکھا تھا, بات تو آپ نے ٹھیک کی ہے. اور میں نے کہا یار آپ نے اس کو سر پہ چڑھا لیا ہے, کچھ نہیں ہوتا, بچے کرتے ہی رہتے ہیں اس طرح, بچہ اس طرح نہیں کرتے تو بچہ کون گیا. لیکن جب آپ بچے کی ہر فارمیلٹی پوری کریں گے, ہر اس کی وش کو پورا کریں گے, ہر بات مانو گے, تو پھر وہ تمہارا بچہ نہیں تو باپ بن کے بیٹھے گا نا بھائی. اولاد کی تربیت ہم پر واجب ہے, آنکھ کھولی ہے. اولاد کے حقوق میں پتہ حضرت رحمۃ اللہ نے کیا لکھا ہے؟ میں تفصیل میں کیسے مجھے ٹائم کا میں گھڑی بتا رہی 10-12 منٹ کے اندر میں نے گفتگو کو سمیٹنا ہے. فرمایا کہ اولاد کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی اچھی ماں تلاش کی جائے. بچہ پیدا نہیں ہوا, ابھی دنیا میں نہیں آیا, حق اس کا کیا ہے؟ پہلے اس کی اچھی ماں تلاش کی جائے. نمازی ہے, روزے رکھتی ہے, خوف خدا اس کے دل میں ہے, بے پردگی تو نہیں کرتی, بد زبان تو نہیں ہے. بھائی کیوں؟ بھائی میرے بچوں کی ماں بننا ہے اس نے. وہ ادھر فیشن کرے گی, ادھر پلکنگ کرے گی, ادھر بات اسپیشل کروائے گی, ادھر ہر وقت ٹک ٹاک لے کے بیٹھی رہے گی, اور تیرے بچے کی تربیت کیا کرے گی؟ پہلے سب سے پہلے اچھی ماں, خوف خدا والی, نیک, پرہیزگار, متقی, نمازی. ہاں جی بھائی چلو نماز پڑھ, اچھا پڑھنی ہے بھائی, پڑھنی ہے کی مطلب پتہ ہے تمہیں؟ وقت گزار کے نماز پڑھنے کا جو ہے وہ سزا کیا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. وہ جو نماز کا وقت گزار کے پڑھتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے. تو تم خود بھی ہلاکت میں پڑے گی, مجھے بھی ڈالے گی طرف نماز. کبھی بولا ہمت کتنی ہے جی؟ او جی وجہ اپنا حال پتہ ہے, آپ بڑی گونی ان کا رلے کے کیسے کچھ باتیں کڑوی نہیں ہوں گی, لیکن ڈاکٹر کڑوی دوائی دیتا ہے شفا کے لیے, ایسے ہی گولیاں کڑوی ہوتی ہیں, پھر انجیکشن لگاتا ہے, ہاں جی کیوں تکلیف ہوتی ہے, پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد سکون ہو جاتا ہے. اگر آج آپ یہ ڈوز لے کے چلے گئے نا, انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کو فائدہ دے گی. تو آپ اپنی اولاد کی تربیت یہاں سے کریں. اچھا وہ رو رہے تو اس کو اٹھا کے آپ نے بولنا کیا ہے؟ اس کو اٹھائیں, اللہ 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 کریں. ہاں جی, اور اگر ذوق اجازت دے تو یا رسول اللہ بھی ساتھ کہیں, ہاں, اور یا حبیب اللہ بھی ساتھ کہیں, کہ آپ کی اولاد کے کان میں اچھا عقیدہ بھی پڑے جو سیدھا دل میں جائے اور وہاں پہ جا کے قرار پکڑے.